سلاسل کا مہینہ، جرموں کا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ۔ السلام علیکم ناظرین، پلس ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہرس چودھری، میرے ساتھ ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پلس ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا جائے جن کی اس وقت ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ان کے بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ چونکہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو یقیناً ہم سب نے اس ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو مل کر حاصل کرنا ہے۔ اور چونکہ عشر مغفرت ہے تو یقیناً ہم سب نے توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم بھی اپنا رحم، اپنا جو کرم ہے وہ نازل فرمائے۔ تو میں گزارش کرتی ہوں حضرت عابدی صاحب سے کہ آج کے موضوع سے آگاہ کریں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے، کس پہ ہم گفتگو کریں۔ جی موضوع تو بہت خوشگوار ہے جی، لیکن بہت مشکل بھی ہے۔ وہ ہمیں کبھی کبھی رشک آتا ہے ان لوگوں پر جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل صورتحال میں بھی وہ مسکراتے رہتے ہیں، خندہ پیشانی سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ہر ایک سے بہت خوش خلقی سے پیش آتے ہیں۔ یہ کام بہت مطلوب ہے، بہت مقصود ہے، لیکن بہت مشکل بھی ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ موضوع ہمارا خوش خلقی، حسن اخلاق ہے۔ ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور اور معروف کلام ہے، آپ کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مجھے مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی آپ نے اپنی نبوت کا مقصد یہ بتایا۔ اور پھر آپ کا ایک اور حدیث آپ کی اور روایت ہے کہ قیامت کے دن حسن اخلاق سے بہتر اور وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ تو بلکہ ایک اور قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلام دراصل حسن خلق کا نام ہے۔ اب اس سے بڑی بات تو ہو نہیں سکتی۔ آج کیونکہ ہم 15ویں شب میں داخل ہو جائیں گے اور آج شہزادہ کائنات، جوان سردار جوانان جنت، نواسہ رسول، لخت جگر بطول، فرزند مرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی شب ہوگی، اور خوش خلقی اور حسن اخلاق کی زندگی جیسی آپ نے گزاری شاید ہی دنیا میں کوئی اور شخصیت ایسی ہو، تو ان کے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ویسے کل ہمارا پورا پروگرام آپ کے فضائل پر ہے، تو ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، اور آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑے حسن اخلاق کا مجموعہ روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم آپ کے اخلاق سے متاثر ہیں۔ جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب موجود ہیں، نامور اہل سنت خطیب ہیں آپ، اور ایک خطیب اور عالم دین کے حوالے سے پورے ملک میں آپ کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب موجود ہیں، آپ عالم دین ہیں اور آپ نے علم الادب میں PhD بھی کیا ہمارے ملک کی ایک معروف یونیورسٹی سے، اور مسائل دینی کو اور فضائل اہل بیت کو اور معارف اسلام کو بہت ہی آپ بھی دل نشیں انداز میں بیان کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے مہمانوں کو، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین، ہمارے اگلے مہمان جو کہ تلاوت قرآن پاک کے لیے روز ہمیں جوائن کرتے ہیں، جکاری نام الحق صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے، اور گزارش ہے کہ ہمارے نشریات کا آغاز تلاوت سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إن
إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، اسلام میں جس قدر اس پر زور دیا گیا وہ شاید کیونکہ مختلف لوگوں سے آپ نے معاشرے میں مختلف طبقات سے افراد سے ہم نے برتاؤ کرنا ہوتا ہے، اور جو معاشرے کا جو آپ سمجھیں کہ ان کو جو سیمنٹ ہے معاشرے کو جو جوڑنے والی چیز ہے وہ حسن خلق ہے. اگر یہ اختیار کیا جائے تو معاشرہ بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے. فرمائیے. یقیناً قرآن حکیم فرقان حمید نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بھی یہ کروایا کہ انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. کہ کل کائنات قلیل ہے حبیب، ہم نے جو آپ کو اخلاق کریمانہ عطا کیے ہیں وہ بہت عظیم ہیں. ان اخلاق کریمانہ کی برکت یہ تھی کہ بیگانے اپنے ہو جاتے تھے، نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ کفار نے یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کے چہرے کو بنا دیکھنا، یہ جب بولنے لگے تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لینا. اس قدر مٹھاس لب و لہجے میں اور کردار کے اندر اس قدر عطا اور اس قدر حضور نبی کریم کا اعلیٰ اخلاق کہ کفار خوف زدہ تھے کہ اگر یہی کردار یہی گفتار لے کر حضور مکہ میں چلتے رہے تو مکہ تو خود بخود دامن توحید سے جڑ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو اسلام کی طرف لانے کے لیے آیات بہت کم تلاوت فرمائی ہیں. آیات تو ان کو تلاوت کی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن کفار کو کیسے اسلام کی طرف قائل کیا؟ وہ اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے اور اپنی اس گفتار کے ذریعے کہ جو وحی کے لہجے میں ڈھلی ہوئی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صاحب الاولاق کو سورہ کوثر تو عطا کی گئی، لیکن اس کی جو پہلی تفسیر تھی وہ مولا حسن مجتبیٰ تھے. ہمیں آج یہ تو بتایا جاتا ہے کہ 5 وقت مسواک کرنا سنت رسول خدا ہے، اور ہمارا یقیناً ایسا ہے اور آقا کی سنت ہے. لیکن یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں کہ دن میں 20 بار حسن و حسین کی بلائیں لینا، ان کو پیار کرنا، ان کو اپنی گودی میں اٹھانا، کندھوں پہ اٹھانا، ان کو اور ان کی تربیت کرنا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے وقت میں ایسے امام بنے کہ دنیا کو لیڈ کریں اور پھر دنیا کو بتائیں کردار ہوتا کیا ہے. گویا کردار مصطفیٰ کی حقیقی جھلک کو اگر ہم نے کسی ہستی میں کامل و اکمل دیکھنا ہو کہ مولا حسین جیسی ہستی جن کو استقبال میں کھڑے ہو کر انہیں کہیں یہ میرے امام ہیں، وہ ذات امام حسن مجتبیٰ. بے شک بے شک. آج کل جو کچھ صورتحال ہمارے معاشرے میں ہے اور جس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے برتاؤ کرتے ہیں، جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، جو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل جو صورتحال ہم اپنے مختلف حلقوں میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے امام حسن علیہ السلام کے حسن خلق کی، بردباری کی، تحمل کی، خوش اخلاقی کی، نرمی سے اور بہت ہی شائستہ طریقے سے بات کرنے کی یہ جو سنتیں ہیں، یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بہت خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سب سے نمایاں پہلو کو آپ نے ٹچ کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کا پیکر تھے. بے شک. اس میں بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ رب نے حسن خلق کا شاکار بھی آپ کو بنایا ہے، کوئی شک. اور اس کے ساتھ ساتھ رب نے حسن خلق کا شاکار بھی اگر دنیا میں کسی کو بنایا ہے تو وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور سرکار کا خود اعلان ہے کہ انما بعثتو معلما انما بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے تو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی تو بھیجا گیا ہے. اور یقیناً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات سے چلتا ہے. سرکار نے جب جب بھی آپ کے صاحبزادوں کو مخاطب کیا تو اپنا بیٹا کہہ کر ان کو مخاطب کیا. اور بارہا ایسا ہوا کہ سرکار نے بالخصوص امام حسن مجتبیٰ کو تو اپنے پہلو میں بٹھا کر کہا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. چونکہ
حضور سرور عالم جیسے ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے سلسلے کو ہم جوڑیں گے۔ بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، اس سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، اللہ اللہ رحمان، اللہ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے اگلے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جو کہ پاکستان کے معروف نعت خواں ہیں، بیشتر ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ سید ذیشان بخاری صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے جی۔ ابھی صاحب گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور سید ذیشان بخاری ہماری نیشنل اسمبلی کے بھی، قومی اسمبلی کے آفیشیل نعت خوان ہیں ماشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ادھر بھی ہم انہیں سنیں گے۔ جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، آپ حسن خلق کے حوالے سے پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا کہ انسان کے لیے سب سے اس کی زندگی کا روشن پہلو جو ہوتا ہے وہ حسن اخلاق ہوتا ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں بھی جس چیز کو سب پر غلبہ حاصل تھا وہ آپ کا حسن اخلاق تھا۔ بالکل، اور آپ کے حسن اخلاق کی آپ کی اولاد میں خوبصورت ترین مثال حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ہے، کیونکہ الولد سر لابی ہے، کیونکہ کوئی بھی بچہ اپنے باپ کا سر ہوتا ہے، اپنی اصل کا سر یعنی راز، یعنی وہ اس کے چھپی ہوئی باتوں کو بھی ظاہر میں لاتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس کا اعتراف نہ صرف آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ہے اور نہ ہی آپ کے چاہنے والوں نے کیا ہے، بلکہ آپ کے فضائل کا اعتراف ایک دنیا نے کیا ہے، اور اس دنیا میں بھی وہ دنیا بھی شامل تھی جو آپ کی جان تک کی دشمن تھی، لیکن آپ کے خصائل، آپ کے حسن اخلاق کا اعتراف آپ کے دشمنوں نے بھی کیا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ الفضل ما شاہدت بہل آدھا، فضیلت ہوتی وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ وصف اتنا غالب وصف تھا کہ آپ کی جان کے دشمن، آپ کو ایک پل نہ دیکھ سکنے والے بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وصف حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بھی تھا۔ مجھے وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ آپ کا بدترین دشمن ہے مروان، اور آپ کو ایک پل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، غیظ و غضب کی آگ میں ہر وقت جلتا رہتا تھا۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ جن کے حصے میں فضیلت آ جائے تو ان کے مقابل جلنے کے سوا کر کیا سکتے ہیں۔ اور مروان بھی زندگی ساری امام حسن مجتبیٰ سے جلتا رہا، لیکن میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ اٹھا تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تعجب کی دنیا میں ڈوب کے رہ گیا کہ مروان بھاگ بھاگ کر امام حسن کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ تو میں نے اس کے بڑھ کے کہا کہ کل تک تو غیظ و غضب کی آگ میں جلتا تھا اور آج تو میرے امام کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے۔ تو اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے کہا جس کا علم پہاڑ کی بلندیوں سے بڑا ہو اس کے جنازے کو کندھا دینے کے سوا چارہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حسن اخلاق ہی وہ ایک زبردست چیز ہے جو انسان کی زندگی کا احاطہ کر لے تو انسان زندگی کے ان ظاہری ایام میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقیناً آنے والی دنیا تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آدمی سوچتا ہے کہ اس وقت غصے کے بجائے، غیظ و غضب کے بجائے اگر میں نے حسن خلق سے کام لیا ہوتا، اخلاق سے کام لیا ہوتا، گفتگو میں نرمی سے کام لیا ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ غصہ آتا ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے اور اس کا
فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے جب آدمی حسن خلق نہیں دکھاتا، بعد میں پھر آدمی پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام ایسی شخصیات اور ان کی زندگی کو دیکھ کر، رسول اللہ کے فرامین اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگر آدمی ہر ایک سے معاشرے میں حسن اخلاق سے پیش آئے تو بہت بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کے ناظرین محترم کی خدمت میں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ عالم انسانیت کی ایک عظیم ہستی اور عالم اسلام کی ایک نہایت عظیم شخصیت، آپ کی سیرت اور حیات طیبہ کے کئی پہلو ہیں، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن خلق کا، جیسا کہ مولانا صاحب نے نہایت اچھے انداز میں بیان کیا، اسلام ایک معاشرتی دین ہے، معاشرتی ہے۔ یہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے کہ بس نماز پڑھیں روزہ رکھیں، باقی یہ ہے کہ ڈیلنگ میں وہ نہ ہو، حسن خلق نہ ہو اور انسانیت نہ ہو، حسن خلق نہ ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام کے جو حصے ہیں وہ ایک عقائد پر ہیں، ایک حصہ عقیدہ ہے اس کا، اور ایک حصہ اس کے معاملات ہیں۔ صحیح۔ معاملات میں بعض عبادات ہیں جیسے نماز روزہ، اور بعض دوسرے معاملات ہیں جو معاشرے کے ساتھ، جیسے خرید و فروخت اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ سب جو ہیں وہ شادی اور یہ یعنی فقہ میں بھی آ جاتا ہے کسی حد تک، یہ عقیدہ ہے۔ اور چوتھا جو حصہ ہے اس کا اہم جو ہے وہ اخلاقیات ہے۔ دین اسلام نے اخلاقیات کا بہت جامع جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ایک نصاب پیش کیا ہے۔ صحیح۔ اور اس قدر اہمیت ہے اخلاق اور حسن خلق کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کا علم بھی عظیم ہے، جی واہ واہ، آپ کی شجاعت بڑا بھی اہم عظیم ہے، نقطہ آپ نے بیان کیا، آپ کی سخاوت بھی عظیم ہے، آپ کی عبادت بھی عظیم ہے، آپ کا جہاد بھی عظیم ہے۔ صحیح صحیح۔ مگر فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، عربی کے حوالے سے نا، لینگویج کے حوالے سے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ یہ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ مثلا یہ کتاب جو ہے میز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ معنی نہیں ہے، یہاں پر یہ معنی یہ دے رہا ہے لعلی خلق عظیم، یعنی آپ خلق عظیم پر مسلط ہیں۔ واہ واہ، مقصد یہ کہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ خلق عظیم سے جو ہے وہ جدا نہیں ہوا، واہ واہ، ہمیشہ خلق عظیم۔ یہ نہایت جو ہے وہ اہم جو ہے وہ نقطہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ دیکھیے، ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اخلاق والا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ خلق عظیم اور اچھے اخلاق پیش کریں دوسروں کے لیے، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں وہ اخلاق پر مسلط ہیں۔ جی آغا صاحب، ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد گفتگو ابھی آپ کی مجھے معلوم کچھ رہتی ہے تو انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ بریک سے پہلے آپ جی بالکل، چونکہ بریک پہ جانے سے پہلے ایک خوبصورت سی نعت ہو جائے، جی پیش کیجیے سید ذیشان بخاری صاحب ایک خوبصورت۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو، اے مرسل پاکیزہ خو
کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل تو کائنات حسن ہے تیری زکات حسن ہے تو کائنات حسن ہے تیری زکات حسن ہے یہ آب و گل یہ رنگ و بو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل تھے وہ نجوم اہتدا بخت ان کے تھے کتنے رسا تھے وہ نجوم اہتدا بخت ان کے تھے کتنے رسا بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے تیری باتیں سنو رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا ویلکم بیک ناظرین، فرسٹ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مہبستان میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، حسن خلق کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ جی آپ جی وقفے سے قبل میری بات ہو رہی تھی کہ جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ کس سے آئیں گے واپس تو جو آپ کو یاد ہے نعت سے قبل جناب ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں نعت کا ٹائم دے دیں، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کمپلیٹ کروائیں گے، تو میرا خیال ہے اب ہم وعدہ پورا کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بہت عمدہ نقطہ بیان کیا، بہت اعلیٰ، کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ آپ اعلیٰ ترین کامل ترین اخلاق پر فائز ہیں، تو یہ پر کا لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ پر گزری، اخلاق عظیم پر گزری۔ جی اور یہی خصوصیت کہ پوری زندگی اخلاق حسنہ سے ہو، یہی خصوصیت ہمیں فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نظر آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اسی واسطے نام ہی دیکھیے، نام ہی ایسا رکھا گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، تجویز کیا، بلکہ حضرت جبرائیل رب العزت کی طرف سے آئے اور ان کے اس پہ یہ نام رکھا، آپ نے تجویز کیا حسن۔ حسن کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ کہ یعنی کبھی حسن جدا نہ ہو ان سے، واہ واہ، ہمیشہ چاہے حسن ہو، چاہے حسن خلق ہو، چاہے حسن خلق ہو، حسن سیرت ہو، حسن صورت ہو۔ لہذا آپ کی پوری زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ خصوصیت ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، خاص طور سے حسن خلق کا مظاہرہ۔ اب اس کے کئی مظاہر اور کئی اس کے وہ ہیں جہاں پر اس کا پتہ چلتا ہے کہ حسن خلق ہے یا نہیں ہے۔ جی جی۔ تو اس کا ایک جو ہے نقطہ وہ ہے اپنے جو
مد مخالف ہیں، مخالفین ہیں، ان کے ساتھ حسن خلق، واہ یہ تو بہت اعلیٰ مشکل ترین مرحلہ ہے، جی جی یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ رسول اللہ کی ذات میں بھی یہ اپنے اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا حلم، جس کو بردباری کہتے ہیں، جی جی اور امام حسن کی بہت عظیم صفت جو ہے نا یہ حلم، یہ ہے، یہ روایات میں بھی ہے، والحلم الحسنی مشہور ہے آپ کو۔ تو لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیے بردباری اور حسن یہ کیا چیز ہے یہ؟ فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک سنائیں گے میں 10 سناؤں گا، تو آپ اس کے جواب میں کہیں حلم اور بردباری اگر ہے، آپ اس کے جواب میں کہیں کہ آپ 10 سنائیں گے تو میں ایک بھی نہیں سناؤں گا۔ واہ 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 کاش کہ ہم ایسے ہو جائیں، یہ کاش ایسے ہو۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو حسن خلق کے پلرز ہیں، بنیادی جو ہیں، بنیادیں ہیں، جی جی وہ جو یہ 7 چیزیں ہیں یہ اگر معاشرے میں عام ہو جائے، ہمارے معاشرے کا یہ سارا یہ بدل جائے، امن سکون آ جائے، سلامتی آ جائے، اور جس گھر میں یہ صفات ہیں اس گھر کا ماحول جو ہے وہ جنت والا ماحول میں ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں 7 یہ ہیں معاملات کے جو ہیں بنیادیں، الحلم بردباری، واہ واہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، خاص طور سے ماہ رمضان میں جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول میں بھی کبھی علم ایسا سے دیکھتے مراد ہیں، کہ آدمی برداشت کرے، برداشت کرے، غصہ نہ برداشت آئے، کرے، تحمل کرے، تحمل کرے۔ غصے میں نہ آئے، سامنے والا کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ خاص طور سے ماہ رمضان تو مہینہ ہی ایسا ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ ویسے ہے، تاریخ اسلامی میں یہ واقعی امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے۔ خاص طور سے ماہ رمضان جو ہے یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اس میں حلم بردباری ان اوصاف کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے، ہم گھر پہ مثلا دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت جو ہے وہ یا افطاری کے وقت کوئی چیز اپنے گھر والوں نے بنائی ہے، بیٹی نے یا بیوی نے، تو ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہم غصے ہو جاتے ہیں۔ یہ حلم اور بردباری نہیں ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے حلم اور بردباری کے حوالے سے، وہ اپنے اہل و عیال، اپنے دوستوں، اپنے مخالفین، اپنے ماتحت، یہاں تک کہ جانوروں کے حوالے سے بھی آپ کی یہ اوصاف اور حسن خلق کی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 7 اوصاف جو ہیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حلم اور عفو، درگزر، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے درگزر کیا جائے، اور تواضع، عاجزی، ان کے ساتھ، واہ واہ سخاوت، امام حسن علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک سخا اور کرم ہے، اس لیے آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، یعنی اہل بیت جو خود تمام کے تمام کریم ہیں، ان میں سے بھی آپ کے کرم کے دروازے سب پہ کھلے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا زدہ، اور جو بھی ہوتا اپنا مخالف، دسترخوان امام حسن بھی مشہور ہے، دسترخوان امام حسن مشہور ہے آج بھی اس نام سے، تو لہذا، اور اسی طرح فرمایا شفقت، نرمی، نصح یعنی خیرخواہی، اور العدل والانصاف، عدل اور انصاف۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے یہ جو 7 صفات امام جعفر صادق علیہ السلام کی، میں یہ کہوں گا کہ ہم سب ان 7 اس حدیث کو، جو 7 صفات ہیں، کمپیوٹر سے نکال کے یا بڑا خوش خط لکھ کے، اور جس کمرے میں ہم سوتے ہیں، بیڈ روم، اس کے سامنے الماری میں لگا لیں، جب روز اس کو دیکھیں گے، میں کیونکہ استاد ہوں تو جو چیزیں بچوں کو یاد نہیں ہوتی نا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، تو میں یہ انہیں بتاتا ہوں، فزکس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، میتھ کی چیزیں لکھ کے اور سامنے لگا دو، جب بار بار دیکھو گے تو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ تو بدل دے اولا، یعنی جو اخلاق حسنہ کی باتیں ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، اور ہمیشہ امام جعفر صادق کی حدیث ہو یا ائمہ میں کسی کو وہ سے رسول اللہ سے ملاتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا، امام باقر علیہ السلام نے، مجھ سے میرے بابا نے، ہوتے ہوتے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے یہ بتایا، اور جبرائیل کو خدا نے۔ تو یہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں مولا علی علیہ السلام کا ایک قول پڑھ رہا تھا کہ تم میں سے جس کا مفہوم ہے ایمان میں کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جتنے اخلاق اچھا ہوتا جائے گا، مولا علی فرماتے ہیں اتنا ایمان کامل ہوتا جائے گا۔ جن ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ تو اخلاق کے اس اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے مولا حسن مجتبیٰ کے، جو
آپ کو دیکھتا وہ کردار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک کو محسوس کرتا تھا. ایک دن مسجد نبوی کے اندر آئے حسنین کریمین، دیکھا کہ ایک بابا جی وضو فرما رہے ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، اور تو ان کو دیکھا کہ وہ کچھ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، آقا کے طریقے کے مطابق وضو نہیں کر رہے. اب حسن و حسین آپس میں کیونکہ تربیت مصطفیٰ کا عظیم شاہکار ہیں، تربیت مرتضیٰ کا شاہکار ہیں، تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر بزرگوں کو یہ کہا کہ بابا جی آپ غلط وضو کر رہے ہیں تو دین اجازت نہیں دیتا، اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ اپنے سے بڑے کو غلط کہا جائے. اب دونوں شہزادوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم بزرگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو، ہمارا آپس میں یہ تنازع ہو گیا ہے. حسن پاک کہتے ہیں کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں، حسین پاک کہتے ہیں کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں، آپ ذرا ججمنٹ کر لیں. اچھا دونوں شہزادے وضو کرنا شروع کرتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں کہ میں اب قاضی ہوں، میں جج ہوں، میں دیکھتا ہوں. دیکھا تو دونوں شہزادوں کا وضو یکساں تھا، ایک جیسا، کیونکہ وہ بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ تھے. اب بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں، ان کی کوئی دل آزاری نہیں کی، ان کو کوئی نیچا نہیں دکھایا، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کا نفس اور شخصیت کو توڑا نہیں ہے، ان کو معاشرے کے اندر ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس انداز سے، نفسیاتی انداز سے تربیت کی کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا اور شہزادوں نے انہیں غلط بھی نہیں کہا. آج جس نسل کا سامنا آپ کو رمے ہیں وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے بڑوں کو سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ من جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ ایک محض حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کردار حسن و حسین اگر نگاہوں کے سامنے ہو تو اس حدیث پہ عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، جیسے ختم مرتبت کی حسن خلق کے حوالے سے بہت احادیث ہیں. ایک روایت میں پڑھا تھا، اس کا مفہوم کہ میری امت میں جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور حسن خلق سے پیش آتے ہیں. یعنی جنت میں جانے والوں میں سب سے زیادہ حسن اخلاق والے لوگ ہوں گے. اور خود ابھی مولا علی کا قول کہ جتنا اخلاق بڑھتا جائے گا اتنا ایمان کامل ہوتا جائے گا. بات وہی ہے، پھر وہی جنت میں بھی داخل ہوگا. فرمائیے. بہت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسن کی چونکہ شب ولادت بھی ہے اور آنے والا دن آپ کا یوم ولادت بھی ہے، تو اسی کو فوکس رکھتے ہوئے ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حسن کے بھی امین ہیں اور باطنی حسن کے بھی امین ہیں. اس حدیث پاک کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سر سے سینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام سے مشابہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں حسن ظاہر عطا فرمایا وہاں حسن باطن، حسن اخلاق، حسن معاشرت عطا فرمایا، اور ان سب کا پرتاؤ اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ رب کائنات نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بنایا ہے. اب حسن کے کئی رنگ ہوتے ہیں. حسن معاشرت کو بھی کہا جا سکتا ہے، اچھے اخلاق کو بھی کہا جا سکتا ہے، صدق کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایفائے عہد کو بھی کہا جا سکتا ہے، عفو درگزر کو بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری خوبیوں پر ایک خوبی بڑی غالب آ جاتی ہے. کبھی کبھار جب اس کا سامنا کرے تو دیکھنے والا دل دیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کو سخاوت کہتے ہیں. اور سخاوت حضور پر بھی ناد کرتی ہے اور کملی والے کے گھرانے پر بھی ناد کرتی ہے. اور اس سے بڑی مثال میں شاٹ کہ سخاوت پر نہیں دے سکتا کہ رب نے جس گھر میں فرشتوں کو اسیر، مسکین اور یتیم بنا کر بھیج کر، سائل بنا کر دنیا کو تربیت دینے کے لیے فرشتوں کو وہاں بھیجا کہ جاؤ ذرا مانگ کے دیکھو میرے گھر والوں سے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور انہوں نے سب کچھ نثار کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نے تو گودی میں بچوں کی یہ تربیت کی ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی دولتیں کیا ہیں، بڑی ساری حکومت کیوں نہ ہو اور وہ شام کی حکومت ہی کیوں نہ ہو، پر وہ شام تک رہنے والی حکومت شام والوں کو دے دینا اور تم صبح قیامت تک تم لے لینا. حضرت امام حسن مجتبی نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جگرا دکھایا ہے
کہ امت قیامت کی صبح تک امام حسن کی مقروض رہے گی. کیا بات ہے. یہ وہ حسن ہے جو آپ کے حسن کو مزید نکھارتا ہے. انہی خوبصورت سیرت کے اور مناقب امام حسن کے الفاظ کے ساتھ اگر کوئی مناقب امام حسن، کوئی امام حسن علیہ السلام کی اگر کوئی منقبت ہو جائے، پھر ٹائم بچا تو ہم چونکہ بریک کا ٹائم ہے، بریک کی جانب بھی ہم بڑھیں گے. چونکہ ناظرین وقت افطار بھی ہے تو ہمیں ہماری ٹیم کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے ذیشان صاحب. رب کے محبوب کی ہر بات ہے اعلیٰ افضل، سارے عالم میں وہی ذات ہے اعلیٰ افضل. جس زمانے میں وہ خورشید رسالت چمکا، ہاں وہی عرصۂ لمحات ہے اعلیٰ افضل. تیرے حسنین ہوں حیدر ہوں کہ زہرا بی بی، تیرے حسنین ہوں حیدر ہوں کہ زہرا بی بی، تیری نسبت سے ہر ایک ذات ہے اعلیٰ افضل. سب وظیفوں سے بڑا کام ظفر نے پایا، سب وظیفوں سے بڑا کام ظفر نے پایا. بس تیری آل پہ صلوات ہے اعلیٰ. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ. ویلکم بیک ناظرین. فرسٹ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. افطاری کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسن خلق کے حوالے سے بیان کیا جائے. ناظرین اگر ہم حسن خلق کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے آج کے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ہمارے نعت خواں سید ذیشان بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی اور ہمارے اگلے معزز مہمان مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر مولانا ساجد علی سنجانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معزز مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. عبد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے کلام ہو جائے. جی سید ذیشان صاحب بسم اللہ کیجیے خوبصورت سا کلام. سارے تجھ کو کہیں سید الاسکیاء، اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے. سارے تجھ کو کہیں سید الاسکیاء،
تیرا مرتبہ اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے راغب دوش عزت تیرا مرتبہ اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے گود میں جسے الفت کا قرآن میں تذکرہ اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے جسے الفت کا قرآن میں تذکرہ اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے تطہیر کی رب نے تصدیق کی آقا نے تیری نسبت کی تقریر کی جنتی نوجوانوں کا تو سربراہ اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے جنتی نوجوانوں کا تو سربراہ اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے سارے تجھ کو کہیں سید الاسیاء اے حسن مجتبی تیری کیا بات ہے اے حسن مجتبی سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم ایسی شب میں داخل ہو گئے ہیں کہ جو شب ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جناب مولانا حیدر علوی صاحب کل بھی انشاءاللہ ہمارا پورا پروگرام مناقب امام حسن علیہ السلام پر ہوگا آج آپ کے پاکیزہ کردار آپ کے حسن خلق آپ کے حسن اخلاق آپ کا حلم آپ کی بردباری آپ کی برداشت آپ کی سخاوت اور جتنی صفات ہم نے بیان کی جب ہم تاریخ اسلامی دیکھتے ہیں تو اس میں عروج پہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نظر آتے ہیں اور کیوں نہ ہو جن کا بچپن حضور کی گود میں گزرا ہو جن کی تربیت خود حضور نے کی ہو اور جو خود حضور سے اپنے مناقب سنتے رہے ہوں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو حسنین کریمین ہیں اور امام حسن سے متعلق ان کے خلق ان کے اخلاق سے متعلق بہت ساری احادیث تو امام حسن حسن خلق کا بہترین مجموعہ بہترین امتزاج اور آپ کی جو سیرت ہے وہ بہترین سیرت یقیناً چونکہ امام حسن مجتبی مولا حسین سے بڑے ہیں تو فضائل کتنے کثرت سے آپ کے بیان ہوئے مولا حسن کے وہ امام عالی مقام کے ہمیں نہیں ملتے اس کے باوجود کہ آپ اس قدر عظمتوں کے کو حاملہ ہیں لیکن جب میرے دونوں سینئر دوستوں نے بڑی اچھی بات کی آپ کی علم و بردباری پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا کہ مروان انتہائی شدید نفرت کرتا تھا اہل بیت اطہار سے یقیناً اس کی وہاں بطور گورنر اپوائنٹمنٹ اسی لیے ہوئی تھی وہ مسجد نبوی کی اس عظیم منبر پر جہاں پر نبی کریم صاحب الاولاق نے عظمت علی المرتضیٰ کے خطبے دیے تھے وہاں براہ راست سب و شتم کرتا اور آپ فرماتے ہیں حسن یسمعو مولا حسن سنتے ولا یرد شیئا کسی چیز کا کوئی جواب نہ دیتے اولاد ہو اور باپ کو گالی دی جا رہی ہو اور باپ بھی علی جیسا باپ جس کے مناقب جس کے سیرت کے حوالے سے اور عظمت کے حوالے سے خود رسول کریم نے فرمایا اور اسی مسجد نبوی پہ
مروان جیسا شخص بیٹھ کر اور حضرت علی پر نعوذ باللہ لعنت کرتا ہے. اور قرآن کی واضح آیات مولا علی شیر خدا کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں، اور وہ ساری آیات جو اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اس میں مولا کائنات سر فہرست ہیں. لیکن کہا بلا یرد شیعہ، حلم اور بردباری کا یہ عالم تھا کہ کبھی جواب نہیں دیا. ایک دن مروان نے اپنے خاص ایلچی کو بھیجا آپ کے پاس، اور مسلسل وہ کہہ رہا ہے کہ علی پر یہ ہو، علی پر وہ، یعنی وہ اپنا سخت ترین جملے بول رہا ہے، اور پھر اہل بیت اطہار کو مجموعی گالیاں دیتا ہے. تو مولا حسن فرماتے ہیں کہ جاؤ مروان کو جس نے تمہیں بھیجا ہے اسے جا کر یہ کہہ دینا کہ تم گالیوں کے جواب میں گالی سننا چاہتے ہو، لیکن حسن کی تربیت، حسن کا اخلاق، حسن کا کردار، حسن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تربیت وہ متقاضی ہے کہ میں تیری کسی گالی کا جواب نہ دوں. اور پھر فرمایا کہ یہ اسے بتا دینا کل حشر کا میدان بھی سجے گا، اگر تو صحیح رستے پر ہوا تو اللہ تجھے جزا دے، لیکن یہ یاد رکھنا اگر تو برے رستے پہ ہوا تو میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے اس شخص کے بدلے سے بچو. امام حسن مجتبی کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے گئے انہوں نے علم اور بردباری کی انتہا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند علی ہوں، میں فرزند حضرت ابو طالب ہوں، میں بدلہ دنیا میں نہیں، میں رب کی اس عدالت میں لوں گا جہاں کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے ان ظلموں اور زیادتیوں کے باوجود. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا حسن مجتبی نے جس قدر شدت آمیزی کو علم اور بردباری سے برداشت کیا، آج کے معاشرے کے اندر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو حسنی یا حسینی، مصطفی یا علوی کوئی نسبت بھی دیتا ہے اس پر سب سے پہلے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرے. کیا اس کے اندر برداشت ہے؟ کیا اس کے اندر علم بردباری ہے؟ کیا اس کے اندر صبر کا دائیہ موجود ہے؟ پھر تو وہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. اور اگر اس کے اندر علم و بردباری نہیں ہے تو آج کے اس پروگرام سے وہ ضرور یہ سبق حاصل کرے کہ میں نے آئندہ زندگی میں ہر بات کے اوپر ترقی بترقی جواب نہیں دینا، بلکہ کچھ معاملات کو اپنے رب پہ بھی چھوڑنا ہے. اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ سب سے بہترین حساب دینے والا ہے. بہت زبردست. جناب مولانا منیر عالم ہزاروی صاحب، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے جس قدر مناقب رسول اللہ نے بیان کیے اس میں ایک طرف تو آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی تربیت کی بنا پر آپ دونوں امام، دونوں ائمہ اس چیز کے مستحق تھے. آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی حسن سیرت، آپ کا طرز عمل، آپ کا برتاؤ وہ اس طرح سے تھا جو کامل تھا. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جوانان جنت کے سردار امام حسن اور حسین کو کہا. تو جنت تو نیکی پہ ملتی ہے، جنت استحقاق پہ ملتی ہے، جنت ایسی تو اللہ نہیں دے دیتا. تو جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی سیرت اور اعمال بھی باقی لوگوں کی نسبت افضل تر، کامل ترین ہوگی. فرمائیے. بڑی خوبصورتی سے الحمدللہ باتیں چل رہی ہیں، اور موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کی ہر پہلو اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بولتا ہی چلا جاؤں. اور آپ نے جنت کا اور جوانان جنت کا ذکر چھیڑ کے کچھ ایسی تاریں لائی ہیں کہ جو اپنے اندر ایک خاص ذوق رکھتی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. نو ڈاؤٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسے ہیں، مولا مرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آپ لختے جگر اور دل بند ہیں ہر روز. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو حضور کا نواسا ہونے کے ناطے حضرت حیدر کرار اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما کے دل بند ہونے کے ناطے ہی صرف جنت کے جوانوں کا سردار نہیں کہا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ میرٹ جو کسی کے جنتی ہونے کے لیے پہلے اور پھر جنتیوں کا ہیڈ ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر آپ اس کو امام حسن اور امام حسین کی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ جہنم جو ہے یہ سرکشوں اور متکبرین سے بھری ہوئی ہوگی اور جنت جو ہے وہ مسکینوں
اور غریبوں سے بھری ہوئی ہوگی. میں آج دنیا میں جتنا سروے کر سکا ہوں اور چھوٹی سی زندگی میں جتنی باریں گزاری ہیں، میں نے آج دن تک جتنے حسنی یا حسینی مزاج کے لوگ دیکھے ہیں، ان پر غربت بھی فخر کرتی ہے، مسکینی بھی فخر کرتی ہے. اور اگر آپ کسی کٹیا میں بھی چلے جائیں نا تو وہاں سے آپ کو حسن اور حسین کے کردار کی خوشبو آتی ہے. شاید وہ خوشبو آپ کو محلات میں نہ ملے، شاید آپ کو وہ بڑے بڑے عالی شان بنگلوں میں نہ ملے، شاید وہ ظاہری کرو فر میں نہ ملے، لیکن آپ کو وہ سارا معیار جو ایک جنتی کا معیار بنتا ہے، اور پھر جنتی کا نہیں، پھر جنتیوں کے سرداروں کا جو معیار ملتا ہے وہ حسن اور حسین کی زندگی میں ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یاد رکھنا سرکار نے فرمایا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے. تو یہ بڑا مجمع ہے، پوری دنیا سن رہی ہے. مجھے اتنا تو بتا دو کہ جنت میں بوڑھا ہوگا کون؟ جنت میں بوڑھا تو ہونا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے اصل میں مطلب یہ ہے کہ کملی والے نے دوسرے لفظوں میں صاف صاف کہہ دیا کہ جنت میں جانے کو سب جائیں گے پر حسن اور حسین کی سربراہی میں جائیں گے. یقیناً یہ بات ماننی پڑے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین میں وہ چیزیں دیکھی، اور جن ذوات کو سرکار نے اپنی زبانیں چسوا کے گٹیاں دی ہوں، جن کے نام اب کبھی عرش سے نازل ہوتے ہیں، کبھی جبریل آتے ہیں. سرکار تینوں اپنے نواسوں کی پیدائش پر کیا جناب حیدر کرار اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ماں کے گھر تشریف نہیں لے گئے؟ پوچھا کیا کیا نام رکھے؟ فلاں فلاں فلاں. فرمایا نہیں یہ نہیں، یہ حسن حسین محسن شبر شبیر و مشبر. ان کا میں نے حضرت ہارون کے صاحبزادوں کے نام پر ان کے نام رکھے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے. کملی والے آقا کریم آپ نے حضرت نے شاید یہ الوی صاحب نے کہا حسن اور حسن کی بات کی تھی، تو کیا حسین اور حسین کی بات نہ کی جائے؟ کملی والے نے اور محسن کی بات نہ کی جائے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت، اور میں الحمدللہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جو لگ گئے ہیں ان کی اتنی شانیں ہیں، جو حضور کے اندر سے ہیں ان کی کتنی شانیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو بھی اعلیٰ و والا بنایا ہے، اور کملی والے کی صفات کو بھی اعلیٰ و والا بنایا ہے، اور کملی والے کی اولاد کو بھی اعلیٰ و والا. اور اس اولاد میں سب سے بڑا اعزاز اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر جیسے مولانا نے کہا اس سے اتفاق ہے کہ ان شانہ کا اول ابتر جہاں ختم ہوا نا، اور جہاں سے پھر سورہ کوثر پھر سے شروع ہوئی، وہاں سے حسن کا باب شروع ہوتا ہے، اور حسن کا باب شروع ہی حسن سے ہوتا ہے، اور حسن پہ ہی ختم ہوتا ہے. حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی جان آپ کا قاتل کون ہے؟ آپ نے کہا رہنے دو. آپ نے کہا چھوڑو. آپ نے کہا بتائیں تو صحیح، آپ کو پتا تھا؟ آپ نے کہا نہیں بتاؤں گا. اگر تو یہ قاتل ہوا تو آپ والی بات ہے کہ سب سے بڑا منتقم تو میرا رب ہے، وہ خود اس کو انجام تک پہنچائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ قاتل نہ ہوا تو میں نہیں چاہتا یار میری خاطر کوئی بے گناہ رگڑے میں آ جائے. اس کا مطلب یہ جان جانے آفرین کے حوالے کر رہے ہیں، پر دنیا کو سبق دے کے جا رہے ہیں، علم دے کے جا رہا ہوں، بردباری دے کے جا رہا ہوں، برداشت دے کے جا رہا ہوں. آج ہمارے ماحول میں جتنی عدم برداشت ہے، اگر حسین و حسن کے قدموں میں آ جاؤ گے ساری عدم برداشت ختم ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، یہ آپ تمام احباب کی گفتگو سن کر تو یہ لگتا ہے کہ اگر دنیا اور پھر خاص طور پر مسلمان جو ہم دعوے دار ہیں رسول اللہ کی امت ہونے کا، کہ امام حسن علیہ السلام کے خلق پر، ان کے اخلاق پر جمع ہو جائیں تمام عالم اسلام اور مسلمان، تو تمام قدورتیں، تمام یہ جو فرقہ واریت کی نحوستیں ہیں اور تمام جو ہماری آپس کی رقابتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں اگر امام حسن علیہ السلام کا حلم ہم اپنے اوپر طاری کر لیں. یقیناً امام حسن علیہ السلام کئی جہات سے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، خاص طور سے حلم اور بردباری کے حوالے سے. تاریخ میں ہے یہ واقعہ، شام کا ایک آدمی شامی آیا مدینے میں منورہ میں، بہت مشہور واقعہ، حسن علیہ السلام کے قریب آیا تو کچھ برا بلا اس نے اظہار کیا، کچھ گستاخی کی اس نے. امام حسن علیہ السلام خاموشی سے سماعت فرماتے رہے، سنتے رہے. اس کے بعد امام نے بلایا قریب کہ ایھا الشیخ،
ایوہ الشیخ، کیا تجھے مال کی ضرورت ہے تو ہم مال دے دیں، واہ، تجھے کپڑے کی ضرورت ہے تجھے ہم کپڑا دے دیں، تجھے مکان کی ضرورت ہے ہم رہائش کا انتظام کریں تیرے لیے، سامان اٹھانے کی ضرورت ہے تو ہم تیرا سامان اٹھائیں، اگر راستے کا نہیں پتا تو ہم تجھے راستہ بتائیں۔ ایک طرف وہ گستاخی اور بے ادبی، اور دوسری طرف سے پیار کے یہ جملے، محبت بھرے یہ جملے، لیکن یہ جملے جو اس شامی نے سنے، حالانکہ ملک شام کا ماحول ایسا تھا کہ امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے نفرت اور عصبیت کے بیج بوئے گئے تھے، لیکن امام علیہ السلام اس محبت آمیز رویے کی وجہ سے وہ شامی جو گستاخی کرنے آیا تھا امام علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، گرویدہ ہو گیا امام علیہ السلام کا، اور عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک کنیز ایک ہاتھ میں گلدستہ لے کر آئے، تو گلدستہ تھا ایک پھولوں کا ایک وہ، تو امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا گلدستہ لیا تو فرمایا کہ انت حر لوجہ اللہ، اے کنیز تو اللہ کی خاطر آج سے آزاد ہے۔ قریب جناب انس کھڑے تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے، فرمایا فرزند رسول ایک گلدستہ پھولوں کا تو اس کے بدلے میں اتنی جگہ، یہ صحیح نہیں ہے، انت حرۃ لوجہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری نظر ہے اس آیت پر، قرآن مجید کی اس آیت پر جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام دینے والے کو جواب اس سے بہتر انداز میں، بالکل صحیح، لہذا اس کے پاس سلام دینے کے لیے اور اظہار عقیدت کے لیے یہ ایک گلدستہ تھا جو اس نے نہایت خلوص سے پیش کیا، اور میں اس آیت کے پیش نظر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ علم اور بردباری اور تحمل کی یہ اوصاف خاص طور سے ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ، یہ مکس معاشرہ ہے۔ مکس معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی محلے میں اہل تشیعی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، دیوبندی حضرات بھی ہیں، ایک ہی محلے میں، اور ہو سکتا ہے کسی محلے میں ہمارے جو ہیں وہ غیر مسلم بھائی موجود ہیں۔ جی بالکل۔ لہذا ہمیں اپنے اس معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں سلامتی آئے، امن آئے، سکون آئے، ہمارا ملک ترقی کرے، تو ان اوصاف حسنی کو جو ہے ضرور ہمیں اپنانا ہوگا، خاص طور سے ماہ مبارک میں۔ اور دیکھیے اس نے خلق کے بارے میں امام حسن علیہ السلام کا کتنا پیارا فرمان ہے، یہ جملہ دیکھیے، جی کتنا پیارا فرمان ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ان احسن الحسن الخلق الحسن، واہ واہ، سب سے بہترین حسین چیز جو ہے وہ خلق حسن ہے، اخلاق حسن۔ جس انسان کا خلق اچھا ہو وہ حسین ہے، وہ قابل محبت ہے، وہ قابل عزت ہے، سبحان اللہ، اور اس طرح پورے معاشرے میں جو ہے وہ سبحان اللہ ماحول بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب 4-5 منٹ ہے، ایک منٹ کا میں تینوں علماء کرام سے آج کے پروگرام کا میسج ہم روز لیتے ہیں، اور آج کا تو میسج ہو گئی حسن خلق، حسن اخلاق، پیار، محبت، اتفاق، بھائی چارہ، جس کی ہمارے معاشرے میں اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے، بظاہر جو استحکام نہیں، تو اس کے لیے امام حسن کی سیرت کی، ان کے اخلاق کی بے پناہ ضرورت ہے، اور نہ صرف انفرادی اخلاق کی بلکہ اجتماعی اخلاق، جیسے دو مملکتوں میں یا دو جو ایک نزع تھا حکومت پہ، وہ آپ نے اپنی جس کو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا کہ پشت پازت بر تاجو نگیں، کہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر تاجو تخت پر آپ نے ڈال دی اور پوری معاشرے میں ایک بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ فرمائیے گا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر،
وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے. 26 لاکھ مربع میل حکومت، ورلڈ اسلامک سپر پاور، اور پاؤں کی ٹھوکر سے ایک ایسے شخص کو دے دینا جو اس کا انتہائی طالب ہو. اور امام حسن نے یہ کہا کہ ہم فقر کی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور پھر اپنی زندگی تمام تر مظالم کو سہتے ہوئے بھی کبھی بد دعا نہ دینا، بلکہ ہر ایک کے لیے یہی خیر کی بات کرنا. آپ نے زندگی میں 2 بار گھر کا سارا مال، گھر کی ساری ضرورتیں رائے خدا میں اللہ کی مخلوق پہ وقت کی. 3 بار آپ نے آدھا سامان گھر کا ایسے لوگوں کو دے دیا جو ضرورت مند تھے. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ دستر امام حسن بڑا مشہور تھا. صرف وہ دسترخوان ہی مشہور نہیں تھا، گھر کی ساری جمع پونجی کو رائے خدا میں جو دے دیں وہی فرزند زہرا ہے، وہی فرزند خدیجہ ہے، وہی فرزند علی ہے، وہی فرزند ابو طالب ہے، اور وہی فرزند رسالت. کیا بات ہے، آپ نے حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ کا نام لیا. انہوں نے بھی اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا تھا. 1 منٹ کی آج کی گفتگو کا خلاصہ. اصل میں بہت اچھی باتیں ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سارے سینیریو میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت ضرورت جس بات کی ہے، اس وقت جو انارکی ہے، جو بے سکونی ہے، اور جو اس وقت عدم برداشت ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، اور میں تو حضرت امام حسن یا امام حسین تک بات نہیں کروں گا، میں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام تک بات کروں گا. آپ تک کہ جتنے بھی شہزادے ہیں وہ قابل تقلید ہیں. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تو کیا کہنا، جن کے لیے زمین اپنا سارا کچھ اگل کر باہر پھینک دے گی اور وہاں ثقافتوں کے دریا بہ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خانوادہ نبوت اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا جتنا قریبی تعلق جوڑا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کامیابی اتنی قریب سے قریب. کیا خوبصورت بات آپ نے کی، کیا خوبصورت. یہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی بس آدھا منٹ ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس سب سے کم ٹائم. حسن علیہ السلام کا حسن خلق کے بارے میں ایک فرمان. جی بس اتنے جی آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خلق اچھا ہے لیکن دنیا سے بیچارے ہیں، دنیا کا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. جی. دوسرے جن کے پاس دنیا بہت ہے، بہت کچھ لیکن خلق نہیں، لیکن خلق نہیں ہے. جی. تیسرا یہ ہے کہ جو خود بھی رکھتے ہیں، اخلاق بھی ان کا بہت اچھا ہے، اور دنیا بھی رکھتے ہیں. واہ واہ. آپ فرماتے ہیں فضائلک خیر الناس، یہ بہترین لوگ. کیا بات ہے، یعنی دنیا بھی کمائیں اور آخرت کمائیں، یہ ہے ہی دنیا، لیکن خلق کے ساتھ. انسان اچھی زندگی گزارے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سہولیات ہو، زندگی گزارے حلال طریقے سے، لیکن اخلاق بھی اچھا ہو. اور آخر میں چوتھی قسم فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جن کی نہ دنیا ہے، من لا خلاق لہو، جن کی نہ دنیا ہے ولا خلق لہو، اور نہ ان کا کوئی خلق ہے. فذالک شر الناس، یہ بدترین لوگ. یہ 4 قسمیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیسری قسم. جی ہمارے پاس دنیا بھی ہو اور اخلاق بھی. سبحان اللہ. جی بس آخری کیا خوبصورت میسج دے دیا. میں تو یہ کہوں گا اس وقت جو ملک سیاسی طور پر، معاشی طور پر جس صورتحال میں ہے، اور خاص طور پہ جو عدم برداشت اس وقت اونچے لیول پہ ہے، اور ہمارے لیول پہ بھی، سبھی کے لیول پہ اس وقت سب سے زیادہ سیرت امام حسن علیہ السلام کی ضرورت ہے، جو دراصل سیرت نبوی ہی کا ایک باب ہے. اگر سیرت نبوی کے باب کو ہم تقسیم کریں تو میرا خیال ہے جو پنجتن پاک ہیں ان میں ان کی سیرت کو دیکھیں تو ان کی سیرت مل کے رسول اللہ کی سیرت بن جاتی ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کے حسن خلق کی، آپ کے برداشت کی. اور میں نے جیسے کہا کہ ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کا سیاسی وہ ایک نقطہ نظر ہے، اور جس طرح سے آپ نے اس وقت کے سیاسی حالات کو ڈیل کیا اور امت مسلمہ میں استحکام آپ لائے، وہ ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ سیرت ضرور پڑھیں. اور آج کے دور کا میں دعویٰ کرتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اگر حل ہے تو امام حسن علیہ السلام کی سیرت. بے شک. ناظرین اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. جانے سے پہلے ایک اختتامی کلام پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے سید ذیشان بخاری صاحب.
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ